مجھے فرقہ وارانہ جو ہے وہ ایک وہ لگتا ہے کہ جیسے دعا زہرا کا جو فرقہ ہے وہ دوسرا ہے، اور ظہیر کا فرقہ جو ہے وہ دوسرا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایک فرقے کی جنگ ہو، ایک ضد اور ایک انا کی جنگ ہو، اور اس جنگ میں جو ہے وہ ملک، قوم، میڈیا، صحافی اور پولیس والے، وکیل سب جو ہے وہ اس جنگ میں پس رہے ہیں. لہٰذا اب ذرا اس پہ سختی سے ایکشن لیا جائے اور جو گناہ گار ہیں ان کے خلاف ایکشن لیا جائے. تو اب میں چاہتی ہوں کہ دعا زہرا کے پیرنٹس نے اگر گمراہ کیا ہے پولیس کو، میڈیا کو اور پورے پاکستان کو گمراہ کیا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ اب ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے. ان کے خلاف بھی جو ہے وہ تھوڑے ثبوت اکٹھا کر کے ان کو بھی جو ہے وہ سزا دی جائے. ایک چھٹاک بھرسی لڑکی کا معاملہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا. کسی نے گینگ کا الزام لگا دیا، کسی نے جو ہے وہ کہہ دیا کہ وہ بھاگی ہے، اور بہت سارے جرنلسٹ جو ہے وہ اس کا انٹرویو بھی 2 سے 3 جو ہے وہ اس کا انٹرویو بھی لے چکے ہیں. اور پیرنٹس کا بیان کچھ ہے، دعا زہرا کا بیان کچھ ہے. تو بہت زیادہ پیسہ بھی ضائع ہو چکا ہے ملک کا، اور بہت زیادہ جو ہے وہ وقت بھی ضائع ہو چکا ہے. میرے خیال میں اب ذرا دعا زہرا کا فیصلہ ہو جانا چاہیے. السلام علیکم، کیا حال ہے؟ امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے. تو آج جو ہے میں پھر آپ لوگوں کے ساتھ کچھ حقائق شیئر کرنا چاہوں گی. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ کچھ ماہ سے جو ہے وہ دعا زہرا، ظہیر اور مہدی کاظمی کا جو ہے وہ ایک بڑا ہی سرکل جو ہے وہ گھومنے جا رہا ہے کہ دعا زہرا، سب کی اپنی اپنی رائے ہے. کوئی کہہ رہا ہے دعا زہرا بھاگی ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ دعا زہرا جو ہے وہ گینگ میں جو ہے وہ پھنس گئی ہے، اور والدین جو ہے وہ ان کے کافی پریشان ہیں. اور پچھلی دفعہ میں نے ویڈیو بنائی تھی ایک، تو میں نے اس میں یہ بیان دیا تھا، اپنا اوپینین بیان دیا تھا کہ دعا زہرا گینگ کا شکار ہوئی، دعا زہرا جو ہے وہ گینگ میں پھنس گئی ہے. تو میں نے پھر جب تفتیش کی تو میرا جو تفتیش کا جو رخ تھا، جو میرا پکا یقین تھا، وہ یہ تھا کہ دعا زہرا جو ہے وہ گینگ میں پھنس گئی ہے. اور اس کے بعد جب دعا زہرا کا زنیرہ وہام کے ساتھ ایک انٹرویو آیا، تو اس کے بعد جو ہے نا میری ایک امید جسے کہتے ہیں، یا میری ایک جو رائے تھی نا، وہ بالکل ہی بیٹھ گئی. تو میں نے ذرا اس پہ تھوڑی خاموشی اختیار کر لی تھی کہ ہو سکتا ہے میرا اپنی رائے غلط ہو، یا ہو سکتا ہے کہ میرا مطلب نظریہ غلط ہو. تو میں نے اس پہ ذرا چپ سادھ لی. میں پھر بھی جو ہے وہ ہر دفعہ دیکھتی تھی یوٹیوب پر دعا زہرا کا ٹیسٹ کروانے لے کر جایا جا رہا ہے اور یہ سب کچھ. تو پھر میں نے تھوڑا سا ذرا دھیان لگایا. تو جب دعا زہرا کو میں نے ظہیر کے ساتھ دیکھا، تو میرا نہیں خیال کہ اگر وہ گینگ کا مطلب گینگ میں پھنسی ہے تو وہ اپنا دفاع نہیں کر پا رہی. میڈیا کے سامنے وہ آتی ہے، لوگوں کے سامنے وہ آ رہی ہے. اگر وہ چاہے تو وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہ آگاہ کر سکتی ہے کہ ہاں وہ گینگ میں پھنسی ہے. اور پیرنٹس کی جہاں تک بات ہے، دعا زہرا نے کہا جیسے کہ میں اپنے گھر پہ خط لے کے نکلی، یا اس کے پیرنٹس کو ظہیر کے بارے میں پتہ تھا، یا اس کے پیرنٹس جو ہے وہ سب کچھ ظہیر کے بارے میں جانتے تھے. تو پھر اس کے بعد میں نے یہ بات سوچی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ فرقہ جو ہے وہ بیچ میں اکثر آ جاتا ہے، فرقہ ہے، مذہب ہے، بیچ میں آ جاتا ہے، جس کی وجہ سے اکثر محبتوں کی جو ہے وہ ناکامیاں ہوتی ہیں. دیکھا اکثر آپ لوگوں نے بھی یہی ہوگا، سنا اکثر آپ لوگوں نے بھی یہی ہوگا کہ اگر آپ فرقے سے باہر یا مذہب سے باہر شادی کرنا چاہتے ہیں تو والدین جو ہے وہ اس چیز کے مخالف ہوتے ہیں. تو دعا زہرا کے کیس میں بھی مجھے ایسا ہی لگا کہ ہو سکتا ہے کہ فرقے کی وجہ سے، کیونکہ ظاہر ہے ہر کوئی اپنے فرقے کو لے کے، ہر کوئی اپنے مذہب کو لے کے بہت زیادہ سنجیدہ ہوتا ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ اپنے مذہب سے اس کو دل سے محبت ہوتی ہے. تو کوئی نہیں چاہتا کہ ہماری اولاد جو ہے وہ دوسرے فرقے میں یا دوسرے مذہب میں شادی کرے. اور کیونکہ بے شک اسلام سے زیادہ اچھا مذہب کوئی نہیں، لیکن اسلام بھی جو ہے وہ اب فرقوں میں بٹا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے کوئی بھی ماں باپ ایسے راضی نہیں ہوتے. تو اگر میں یہ چاہتی ہوں پرسنلی کہ اگر دعا زہرا کے ماں باپ کے خلاف بھی جو ہے
وہ پولیس کارروائی کرے اور تفتیش کرے کہ کیا دعا زہرا جو ہے وہ واقعی میں ان کے والدین کو علم تھا زہیر کے بارے میں، واقعی میں ان کے والدین نے جو ہے وہ دعا زہرا کو جو ہے وہ روکنے کی کوشش کی، یا ان کو سب معلوم تھا کیونکہ ایک 15 سال کی لڑکی جس کا مسئلہ 4 سے 5 مہینے میں حل نہیں ہو پا رہا، اور جتنے منہ اتنی باتیں ہوئے جا رہی ہیں، ہر جگہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے کہ ہم لڑکی کو جو ہے وہ چھڑوا لیں گے، اور ظہیر میرے خیال میں کوئی اتنا لمبا چوڑا کوئی نعیم شعیم آدمی نہیں ہے جس کو پکڑ کے ہم تفتیش نہیں کر سکتے، یا جس کو پکڑ کے پولیس تفتیش نہیں کر سکتی۔ پولیس بھی جو ہے وہ بڑی سستی دکھا رہی ہے، اور مجھے اب پرسنلی ایسا لگتا ہے، یہ میری اپنی رائے ہے، کہ دعا زہرا کے ماں باپ کے خلاف بھی جو ہے وہ پولیس کارروائی کرے، تفتیش کرے صحیح سے، کیونکہ اس میں ملک کا پیسہ، قوم کا پیسہ اور میڈیا کا وقت اور پولیس والوں کا وقت بہت زیادہ ضائع ہو رہا ہے۔ جو ان کا ایک معمولی سا کیس ہے وہ بہت ہی بڑا بن گیا ہے، جس کی وجہ سے جو بقیہ لوگوں کے جو کیسز ہیں، جو بقیہ ملک کے مسائل ہیں، وہ حل نہیں ہو پا رہے۔ اتنے بڑے بڑے ملک کے معاملات ہیں، ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا، مگر ایک دعا زہرا کا مسئلہ جو ہے وہ حل نہیں ہو پا رہا۔ اور میرا اپنا نظریہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ فرقہ وارانہ جو ہے وہ ایک جنگ ہے، ضد ہے، انا ہے، کہ کوئی بھی پیرنٹس نہیں چاہتے کہ ان کی فرقے سے باہر ان کی اولاد شادی کرے، ان کے مذہب سے باہر ان کی اولاد شادی کرے۔ تو یہ ایک ضد اور ایک انا کی جنگ ہے، اور اس جنگ میں میڈیا، پولیس، وکیل سب پس رہے ہیں۔ جہاں آپ یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھ لو، دعا زہرا کے علاوہ کوئی بھی کرنے کو بات میڈیا کے پاس نہیں ہے، کوئی بھی خبر میڈیا کے پاس موجود نہیں ہے۔ لہٰذا میری ریکویسٹ ہے پولیس سے، میری ریکویسٹ ہے میڈیا سے، کہ اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ دعا زہرا کا معاملہ حل ہو، تو ایک دفعہ ذرا اس کے پیرنٹس کو بھی تفتیش میں ضرور لیا جائے، کیونکہ اتنے مطلب کوئی بڑا ایشو نہیں ہے۔ اگر وہ گینگ میں پھنس گئی ہے، آپ کے حوالے بھی ہو چکی ہے، آپ کے ارد گرد ہے، آپ کے ساتھ ہے، شیلٹر ہوم میں رہ رہی ہے، تو میرا نہیں خیال کہ آپ جو ہے وہ اس سے اگلوا نہیں سکتے۔ اور اگر پولیس تفتیش کرنے پہ آئے نا، تو ظہیر تو کیا، دعا زہرا کے ماں باپ بھی جو ہے وہ صحیح بات قبولیں گے۔ مجھے جو ہے یہ انا کی جنگ لگتی ہے، مجھے جو ہے یہ فرقے کی جنگ لگتی ہے، اور جبھی والدین جھک نہیں رہے، جبھی والدین جو ہے وہ ظہیر کو قبول نہیں کر رہے۔ ایک انٹرویو میں نے دعا زہرا کی جو والدہ صاحبہ ہیں ان کو میں نے دیکھا تھا کہ وہ ظہیر سے جو ہے وہ بہت ہی روڈلی ٹون میں جو ہے وہ بات کر رہی تھی، اور انہوں نے جس طریقے سے ظہیر کے بارے میں کہا، تو میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ بات نہیں پتہ تھی، ان کو سب معلوم تھا۔ اتنی بڑی بات اگر نہیں ہوتی تو دعا زہرا اپنا تحفظ کر سکتی تھی، دعا زہرا نکل سکتی تھی۔ جب قتل کا مجرم بھاگ سکتا ہے، جب چوری کا مجرم بھاگ سکتا ہے، تو دعا زہرا کیا اتنی عدالت میں ہوتے ہوئے بھی اپنا دفاع نہیں کر پا رہی ہے؟ میڈیا کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی کیا دعا زہرا اپنے آپ کو نہیں بچا پا رہی ہے؟ اقرار الحسن اور زنیرہ ماہم دونوں کی اپنی اپنی رائے الگ الگ ہے۔ زنیرہ ماہم نے جو ہے وہ دعا زہرا کے بارے میں جو کہا، اقرار الحسن نے دعا زہرا کے بارے میں جو کہا، ان دونوں کی اپنی اپنی رائے ہیں۔ زنیرہ ماہم، آپ تو جس قدر آپ نے بولا کہ دعا زہرا بھاگی ہے، دعا زہرا نے یوں کرا، اور اب آپ دعا زہرا کو صلح کرانا چاہتی ہیں۔ زنیرہ ماہم، آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ اور اس طریقے سے نہیں ہوتا۔ آپ ان کے پیرنٹس کے ساتھ جو ہے وہ صلح کا آپ نے جب پیغام بھجوایا، تو یہ بات آپ بھی جانتی ہیں کہ یہ ایک فرقے کی جنگ ہے، جو کہ ماں باپ ضد اور انا کی وجہ سے لڑ رہے ہیں۔ اس میں ملک کا پیسہ، قوم کا وقت بہت زیادہ ضائع ہو چکا ہے۔ اس کیس کو میرے خیال میں وائنڈ اپ ہو جانا چاہیے۔ تفتیش آپ پیرنٹس کی بھی کیجئے، تفتیش آپ دعا زہرا سے بھی کیجئے، سچ آپ کے خود بخود سامنے آ جائے گا۔ میں جس طریقے سے ڈسہارٹ ہوئی، جس طریقے سے میں نے جب دعا زہرا کو ظہیر کے ساتھ دیکھا سوشل میڈیا پہ، تو مجھے ذرا دھچکا بھی لگا کہ ہو سکتا ہے ہماری اپنی رائے غلط ہو سکتا ہے کہ کچھ اور ہوا ہو،
لیکن اگر دعا زہرا نے اس طریقے سے کیا ہے، پیرنٹس پریشان ہیں، تو پیرنٹس کو بھی ذرا جو ہے وہ اب تفتیش میں لیا جائے، ان کے خلاف بھی کارروائی کی جائے، کیونکہ اس طریقے سے انہوں نے بہت زیادہ میڈیا کو گمراہ کیا ہے، قوم کو گمراہ کیا ہے، اور اتنا زیادہ جو ہے وہ وقت ضائع کیا ہے، کیونکہ ہمارے ملک کے اپنے اتنے مسئلے مسائل ہیں، ہمارے ملک کے اپنے ہی اتنے کام ہیں جو کہ ایک دعا زہرا کی وجہ سے بہت سارے کام رکے ہوئے ہیں۔ لہٰذا اگر ایسا ہے یا ایسا ہوا، ان کو سزا بھی دی جائے، کیونکہ انہوں نے قوم کا وقت بہت ضائع کیا ہے، انہوں نے بہت پیسہ ضائع کیا ہے، ان کی وجہ سے جو حقدار تھے، جنہیں حق دلوانا تھا، جو اپنے لیے لڑنا چاہتے تھے، وہ نہ لڑ سکے، نہ ہی ان کو اتنا وقت ملا، نہ ہی انہیں میڈیا نے، نہ ہی انہیں لوگوں نے، نہ ہی انہیں عوام نے اتنی اہمیت دی۔ تو میں چاہتی ہوں کہ اس چیز کو اب ذرا ختم کر دیا جائے۔ 4 سے 5 مہینے ہو گئے دعا زہرا کے کیس کو، میرے خیال میں ڈاکٹر عافیہ کے کیس کو اتنا لمبا نہیں گھسیٹا گیا، اتنا دعا زہرا کے کیس کو گھسیٹ دیا گیا ہے، اور یہ ایک انا کی جنگ ہے۔ اب میں چاہتی ہوں کہ پیرنٹس کے خلاف بھی کارروائی ہو، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے عہدے کا ذرا غلط استعمال کر لیتا ہے، کچھ زیادہ سختی کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے بچے بھی وزن اور باغی ہو جاتے ہیں۔ تو میں اب یہ چاہتی ہوں کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہو دعا زہرا کا، اور اس کا جو ہے وہ کیس حل ہو۔ اور اب میری جو ہے وہ ریکویسٹ ہے کہ اس کے پیرنٹس کے خلاف بھی کارروائی، دعا زہرا کے پیرنٹس کے خلاف بھی اب کارروائی ہونی چاہیے، ان کو بھی تفتیش میں لیا جائے۔ اور اقرال حسن نے اگر دعا زہرا کے بارے میں جو بھی بولا کہ اس کو مار دیا جائے گا یا ظہیر اس کو مار دے گا، اللہ پاک اس کو اپنے امان میں رکھے۔ اگر ایسی ہی کوئی بات ہے، اللہ پاک اس کو اپنے امان میں رکھے، مگر اب تھوڑی سی اپنی تفتیش کا رخ موڑ دیا جائے۔ ایک بھیڑ چال والی بات ہے کہ جس نے جو بات کہی وہ اس بات پہ گھوم پڑتا ہے، تو ذرا اس بات پہ بھی غور کر لیا جائے کہ دعا زہرا کے ماں باپ کے خلاف بھی کارروائی کی جائے۔ ہو سکتا ہے یہ فرقے کی جنگ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنے فرقے سے باہر اپنی بیٹی نہیں دینا چاہتے ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی کو زبان دے چکے ہوں، وہ اپنی ضد اور اپنی انا کی خاطر اب وہ یہاں تک لڑ رہے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے ان کی بیٹی ثابت ہو گئی ہو اور وہ ابھی تک اپنی بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں، تو انہوں نے سب کو گمراہ کیا ہے۔ اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا اوپینین جو ہے وہ آپ لوگ سنیں، اور مجھے ضرور اس بات کا جواب دیجیے کہ کیا دعا زہرا کے والدین کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے؟ کیا دعا زہرا کے پیرنٹس جو ہے وہ فرقے کی وجہ سے اپنی بیٹی کو واپس لانا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ نہیں چاہتے کہ ان کی بیٹی دوسرے فرقے میں جا کے شادی کریں؟ تو سب کو میری طرف سے اللہ حافظ، اور خوش رہیے، دوسروں کو بھی خوش رکھیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نئے بلاگ میں ملیں گے۔ اللہ حافظ۔